صحت کو برقرار رکھنے کے لیے یوں تو ہر موسم میں مختلف اقدامات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، مگر ہمارے پیش نظر چونکہ موسم سرما ہے، اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ خواتین کن اصولوں کو اپنا کر اپنی صحت بحال رکھ سکتی ہیں۔ بعض خواتین میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ موسم سرما میں گرم تاثیر والی خوراک کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ یہ بات کسی حد تک تو درست ہو سکتی ہے، مگر ہر چیز کو اعتدال میں رکھ کر استعمال کرنا صحت کے لیے مفید ہے۔ سردیوں میں اچار سے خاص طور پر پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اچار اور کھٹی چیزیں گلے کی رگوں کو پکڑ لیتی ہیں اور بیمار ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ سبزیوں اور دالوں میں حیاتین کی مقدار کافی ہوتی ہے، اس کا زیادہ استعمال صحت کے لیے مفید ہے۔ بعض خواتین اپنے بچوں کو نہلانے اور خود بھی نہانے سے گھبراتی ہیں اور 3-4 دن کے بعد صرف سر دھو کر کام چلا لیتی ہیں۔ یہ طریقہ بھی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سر تو گیلا ہو جاتا ہے جبکہ جسم کا باقی حصہ نم آلود نہیں ہوتا۔ اس تفریح سے جسم کی حرارت یکساں نہیں رہتی۔ صفائی ستھرائی تو ہر موسم میں صحت کے لیے مفید ہے کہ سر دھونے کی بجائے ہفتے میں کم از کم 2-3 بار ضرور نہا لیا جائے۔ حالانکہ ماہرین سردیوں میں بھی روزانہ دوپہر کے وقت نہانے کو صحت کی علامت قرار دیتے ہیں۔ بعض خواتین مختلف بیماریوں خصوصاً درد وغیرہ اور نزلہ زکام کا علاج گھر پر ہی کر لیتی ہیں۔ یہ طریقہ بھی مناسب نہیں ہے۔ سر درد، بخار، نزلہ زکام میں عام فروخت ہونے والی ادویات استعمال کی جاتی ہیں، یہ طریقہ بھی مناسب نہیں۔ نمونیا یا اس جیسے دوسرے امراض جو سردی کے موسم میں وبا کی صورت میں پھوٹ سکتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے حیاتین وٹامن کا استعمال کرتے رہنا مفید ہے۔ تاہم بیماری کی شدت کی صورت میں اپنے معالج کے مشورے کے بغیر کوئی بھی دوائی استعمال کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات گھریلو علاج بیماریوں میں طوالت پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر گھر پر علاج ضروری کرنا ہے تو نزلہ زکام کے لیے عبقری کا جوشاندہ ہر لحاظ سے فائدہ پہنچاتا ہے اور اس کے کوئی ماہ بعد اثرات نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ زیتون بہت محفوظ اور صحت بخش غذا ہے۔ بعض لوگ سردیوں میں انڈوں کا استعمال بڑھا دیتے ہیں یا بعض لوگ انڈے کا استعمال بالکل نہیں کرتے۔ زیادہ سبزیاں یا صرف دالیں استعمال کرنا اور گوشت کا استعمال ترک کر دینا بھی نقصان دہ ہے۔ انسان فطری طور پر گوشت کھانا پسند کرتا ہے۔ اس طرح سنگتروں مالٹوں کا استعمال بھی اس موسم میں مفید ہے۔ کینیڈا اور برطانیہ میں کی گئی تحقیق کے مطابق ماہرین نے یہ بتایا کہ اورنج جوس جسم میں HDL کو بڑھاتا ہے، جو کہ انسان کے لیے مفید ہے۔ خاص طور پر دل کے مریضوں کے لیے تو بہت مفید ہے۔ جسم میں LDL کولیسٹرول کو کنٹرول بھی کرتا ہے۔ بعض لوگ سردیوں میں وٹامنز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ وٹامنز کی بہت زیادہ مقدار استعمال کرنے سے صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کے انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ وٹامنز کی گولیوں کے استعمال میں کمی لائیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ روزانہ جتنے وٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے، صحت مند افراد کو اپنی روزمرہ غذا میں اتنے وٹامنز مل جاتے ہیں۔ لوگوں کو روزانہ ایسی چیزیں کھانی چاہیے جن میں قدرتی طور پر وٹامن کی کافی مقدار ہو۔ وٹامن C سنگترا، مالٹا، آلو، سٹرابری اور سبز پتوں والی ترکاریوں میں وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ البتہ بیمار لوگوں کو اپنے معالج کے مشورے سے وٹامنز کی گولیاں استعمال کرنی چاہیے۔ لوگوں کو وٹامن E کے لیے مناسب مقدار میں مونگ پھلی، بادام، خشک میوہ جات استعمال کرنے چاہیے، لیکن گولیوں کی صورت میں وٹامن E روزانہ 1000 ملی گرام سے زیادہ نہیں لینا چاہیے۔ گولیوں کی صورت میں بہت زیادہ وٹامن E لینے سے جسم کے اندر زائد خون بننے کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ سردیوں میں پانی کا استعمال بہت کم کر دیتے ہیں۔ بہت کم افراد کو یہ علم ہوتا ہے کہ جسم پانی کی کمی کا شکار ہو رہا ہے۔ پیاس میں انسان کی ذہنی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، اس لیے سردیوں میں پانی کا استعمال کم یا ترک کر کے خود کو نت نئی بیماریوں سے بچانا آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ پانی کے کم استعمال سے خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں اور دل کو جسم میں خون پہنچانے کے لیے زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ اس لیے سردیوں میں مناسب مقدار میں پانی کا استعمال آپ کی اچھی صحت کے لیے ضروری ہے۔